اس کے بعد اس کے بعد پھر اس نے ایک دوسرا کام کیا. دوسرا کام یہ کیا کہ اتبا کو اس کے بیٹے کا تانا دیا. یہ بھی میں دکھاؤں گا اگر آپ لوگ اجازت دیں تو. اس کا فتویٰ بھی بتا دیتا ہوں میں. تو اتبا کا مسئلہ کیا تھا؟ اتبا کی فیملی کو ذرا سمجھیے. اتبا بن ربیعہ اس کا پورا نام تھا. اس کے ایک بیٹے کا نام ولید تھا جس کے نام پر اس کی کنیت تھی. اسے ابو الولید کہا جاتا تھا. اور ہم نے پچھلی کلاسوں میں پڑھا تھا کہ یہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. بڑے طریقے سے سمجھدار بندہ تھا. آیا اور اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری آفر کی کہ آپ اس طرح نیگوسیشن کر لیں, کوئی مل جل کے چل لیتے ہیں, آپ مخالفت نہ کریں, فلاں فلاں آپ کو آفر کرتے ہیں ہم, آپ کو کہیں شادی کرنی ہے وہ کرا دیتے ہیں, آپ کو بادشاہت چاہیے, سرداری چاہیے, مال چاہیے, ساری چیزیں اس نے آفر کر دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں اس کو حامیم سجدہ کی آیت سنائی تھی. اور جب سنائی تو پھر یہ وہاں سے اٹھ کے آیا اور آپ پر مشرکین مکہ کے سرداروں سے اس نے کہا کہ دیکھو اگر تم میری مانو نا تو ہم اس کو جانے دیتے ہیں, مطلب محمد کو ہم کچھ نہ کہیں. وجہ یہ ہے کہ اگر وہ کامیاب ہو جاتا ہے, یعنی اگر وہ پورے عرب کو کنٹرول کر لیتا ہے تو وہ ہمارے قبیلے کا بندہ ہے, تو ہمارا فائدہ ہو جائے گا. لیکن اگر وہ ناکام ہوتا ہے تو خود ہی راستے سے ہٹ جائے گا. تو دونوں آپشن میں ون ون سچویشن ہے اور ہمیں ہی فائدہ ہوگا. تو اس نے بڑا لوگوں کو سمجھایا کہ اس کو اب ہم اس کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کریں گے. لیکن ظاہر سی بات ہے باقی سرداروں میں کنسنسس نہیں بن سکا, اجماع نہیں ہو سکا اس پر, تو وہ بھی پیچھے ہٹ گیا. تو اس کا میں تعارف کرا رہا تھا. اتبا, اس کا ایک بیٹا ولید, اس کا ایک بیٹا ابو حذیفہ جو کہ مسلمان ہو گئے تھے, اور اس کی بیٹی کا نام تھا ہندا جو کہ ابو سفیان کی بیوی تھی. اس حساب سے دیکھا جائے تو یہ ابو سفیان کا سسر تھا. تو اب آپ لنک بنائیں کہ ابو سفیان بھی اس جنگ کے خلاف تھا, سسر بھی اس جنگ کے خلاف تھا, لیکن صرف ابو جہل, چونکہ ابو جہل تھا, جہل کا سردار تھا, تو اس کے کہنے پر, اس کے موٹیویشن پر یہ جنگ کرنے پر مجبور ہوئے. ابو جہل نے یہاں پر اس کو تانا دیا کہ دیکھو تم بزدل آدمی ہو, تم اس جنگ سے بھاگنا چاہ رہے ہو. اس کی وجہ یہ ہے کہ سامنے مجھے تمہارا بیٹا کھڑا نظر آ رہا ہے جس کا نام ابو حذیفہ ہے, مسلمان تھے وہ. تو جب یہ بات کہی تو پھر تو عرب میں بزدلی کا تانا تو کہیں سے بھی برداشت نہیں ہوتا تھا. اس نے کہا کہ اب میں بتاتا ہوں میں کون بزدل ہے. وہ خود سب سے پہلے آگے نکلا, ساتھ اپنے بھائی کو لیا اور ساتھ اس نے اپنے بیٹے کو لیا. وہ آگے ہم اس پہ ڈسکس کریں گے. قرآن اس کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے؟ مجلس شورا کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتماع بلایا, صحابہ کرام سے رائے لی. مہاجرین صحابہ کرام نے تو فوراً یہ رائے دی کہ ٹھیک ہے ہمیں جنگ کرنی چاہیے, جبکہ انصاری صحابہ کرام شروع میں خاموش تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بات کروانا چاہ رہے تھے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی طرف رخ کیا تو انہوں نے بھی بالکل جنگ کرنے کی تیاری کی اور موٹیویٹ ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایک بوڑھے سے جا کر معلومات حاصل کی اور میں اس سے پوچھا کہ یہاں پہ کون کون نظر آیا تھا تمہیں. پھر اونٹوں کے ذبح کرنے کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بھیجا کہ یہ لوگ کتنے ہیں, ذرا ان کی اسٹرینتھ کا اندازہ ہو. تو صحابی نے آ کے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایک دن 9 اونٹ ذبح کرتے ہیں اور ایک دن 10 اونٹ ذبح کرتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیلکولیشن کی, کیلکولیشن تو بڑی زبردست ہوا کرتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اندازہ لگایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ 1000 کی تعداد میں ہے. بران رحمت کی بارش نازل ہوئی. مسلمانوں کے لیے بالکل ہلکی سی پہاڑ تھی جس کی وجہ سے مسلمانوں کی جگہ بڑی نرم پڑ گئی اور مشرکین کی جگہ کیچڑ ہو گئی. حباب بن منظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ بڑے جنگی مہارت کے والے صحابی تھے. انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یہاں جہاں آپ پڑاؤ ڈالنے جا رہے ہیں وہ آپ کو وحی کے ذریعے آپ کو حکم ملا ہے یا آپ کی اپنی رائے ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں, میری اپنی رائے ہے. تو انہوں نے کہا کہ پھر آپ ایسا کیجئے, میں ایک مشورہ دیتا ہوں کہ ہم آگے جا کر اپنا پڑاؤ ڈالتے ہیں اور وہاں پر پھر تاکہ ہم مشرکین کے کو پانی نہ پینے دیں, ان کے چشمے پہ بھی قبضہ کر لیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رائے بڑی پسند آئی اور وہاں پہ پڑاؤ ڈالا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک پورا چھپر تعمیر کیا گیا کیونکہ لیڈرشپ کے لیے ضروری ہے کہ اگر لیڈر کو کچھ ہو جائے تو سارا مورال ڈاؤن ہو جاتا ہے. لشکر کی ترتیب دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, رات گزری, بڑی مسلمانوں کو بڑی اچھی نیند آئی رات میں. اگلے دن کی تیاری مکمل تھی.
دونوں لشکر آمنے سامنے تھے. قرآن اس کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ اگر تم فیصلہ چاہتے ہو تو لو، فیصلہ تمہارے لیے تمہارے سامنے آ گیا ہے. وہی فیصلہ جو ابو جہل نے دعا مانگی تھی. صفوں کی درستگی کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایات دی کہ جب مشرکین جمگھٹ کر کے تمہارے قریب آ جائیں تو ان پر تیر چلانا، اپنے تیر بچانے کی کوشش کرنا. یہ جنگیں یہ مبارزت کہلاتی ہے. تین وہاں سے آتے ہیں، تین یہاں سے آتے ہیں. تو یہ اس کو ہم ابھی ڈسکس کرتے ہیں. اتبا، آپ یہاں سے دیکھیے کہ اتبا بن ربیعہ یہ سب سے پہلے آگے آیا مقابلہ کرنے کے لیے. ساتھ اپنے بھائی کو لے کر آیا شیبہ بن ربیعہ، اور ساتھ اپنے بیٹے ولید بن اتبا کو لے کر آیا. دوسری طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 انصاری صحابہ کرام کو بھیجا. عبداللہ بن رواحہ کا نام آتا اور دیگر صحابہ کرام. اس نے اتبا نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اپنا نام بتا دیا. اس نے کہا نہیں، ہمارا تم سے مسئلہ ہی نہیں ہے. ہمارے تو پلے کے مقابلے کے وہ لوگ ہیں جو ہمیں چھوڑ کر آئے ہیں مکہ سے، ان کو بھیجو، یعنی مہاجرین کو بھیجو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو واپس بلا لیا. تو واپس بلایا تو سب سے پہلے جو آگے جانے کے لیے تیار تھے وہ ابو حذیفہ تھے. یعنی باپ کا مقابلہ کرنے کے لیے، بھائی کا مقابلہ کرنے کے لیے اور چچا کا مقابلہ کرنے کے لیے سب سے پہلے ان کا اپنا رشتہ دار آگے جانے کے لیے تیار تھا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چچا کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھتیجے کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھتیجے تھے، چچا زاد بھائی تھے، جو کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے بنتے ہیں. ساری تیاری مکمل ہو گئی. اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اے اللہ، تو نے مجھ سے جو وعدہ کیا ہے اسے پورا فرما دے. اے اللہ، میں تجھ سے تیرا عہد اور تیرے وعدے کا سوال کر رہا ہوں. اے اللہ، کل اگر یہ لوگ یہاں شہید ہو گئے تو پھر قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا. انٹرسٹنگ تھنگ از دیٹ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ ترین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ ترین شخصیت تھے. اگر مدینہ کے اندر ممبر پہ بیٹھ کر یہ دعا مانگتے تب بھی اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتا. لیکن امت مسلمہ، مجھے اور آپ کو یہ پیغام دینا مقصود تھا کہ پہلے تدبیر کی جاتی ہے، پہلے تیاری کی جاتی ہے، اور اس کے بعد پھر دعا کی جاتی ہے. تو کوشش پہلے ہوگی اور پھر دعا ہوگی. ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے کہ صرف جو دعاؤں سے مسئلے حل کرنے کی کوشش کرتا ہو. تو یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے. یا غزوہ بدر میں پہلے پوری تیاری کی ہے اور اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی اور پھر اللہ تعالیٰ نے وہ دعا قبول بھی کی ہے. اس سے ذرا سی ریلیونٹ میں بات کروں گا، لیکن ریلیونٹ اس سینس میں ہی جو دعا اور تدبیر کا معاملہ ہے. دیکھیے، ہم اپنے معاملات میں تو بڑے ماشاءاللہ سمجھدار، زیرک، بڑے تیز ہوتے ہیں. مثال کے طور پر ہمارے گھر میں کسی کی بچی کی شادی ہو اور اس کو دینے کے لیے جہیز، کوئی ساز و سامان نہ ہو، کوئی شادی کی تقریب کرنے کے لیے پیسے نہ ہو، تو ہم میں سے کون ہوگا کہ جو سارے کام کاج چھوڑ کر، تسبیح لے کر، ٹوپی پہن کر مسجد کے کونے میں بیٹھ جائے اور دعا کرے کہ یا اللہ، یہ شادی کا معاملہ ہے، کوئی 15 جوڑے میرے لیے بھجوا دے، کوئی 6 دیگیں بریانی کی اور 4 دیگیں قورمے کی اور 2 دیگیں میٹھے کی کر دے تاکہ شادی کی تقریب ہو جائے. ایسا کوئی بھی نہیں کرتا. کوشش کرتے ہیں، کسی سے لون لیتے ہیں، بینک سے رابطہ کرتے ہیں، کہیں کمیٹی کوئی بی سی ڈالی جاتی ہے، اور پھر ساتھ دعا بھی ہوتی ہے کہ اللہ آسانی کرے. آپ میں سے کون ہوگا کہ جس کا اگلے دن ایگزام ہو اور ساری تیاری چھوڑ کر وہ ایک مسجد میں بیٹھ جائے کونے پر اور دعائیں کرتے رہے کہ اللہ بس میرا یہ پیپر کامیاب کر دے، یہ CSS کا امتحان ہے، یہ کسی طرح میرا نکل جائے، اور دعاؤں پر ہی ہم کوشش کریں؟ ایسا کبھی نہیں ہوتا. ہم پہلے کوشش کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ پھر دعا کرتے ہیں، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے. لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم ذاتی معاملات میں تو ہمیشہ یہی کرتے ہیں، لیکن جہاں بات آتی ہے اللہ کے نظام کی، جہاں بات آتی ہے اللہ کے قانون کی، جہاں بات آتی ہے اللہ کی تعلیمات، قرآن کی تعلیمات کو دنیا کے اندر نافذ کرنے کی، تو ہم چاہتے ہیں کہ مسئلہ دعاؤں سے حل ہو جائے، کوئی کوشش نہ کرنی پڑے، کوئی محنت نہ کرنی پڑے. ہم دعا کرتے ہیں مولوی صاحب ذرا دعا کرا دیجیے گا جب پاکستان کے اندر اسلامی قانون آ جائے، اسلام کا نظام آ جائے، لوگوں کو کہ روزگار مل جائے، لوگوں کو آسانی آ جائے، عدل کا نظام قائم ہو جائے، امن کا نظام قائم ہو جائے، پورا پاکستان امن سے بڑھ جائے. یہ صرف ہم دعائیں کرتے ہیں. کوشش کرنے کا وقت جب آتا ہے
تو ہم ایسے ہی لوگوں کو منتخب کرتے ہیں جو بدامنی پھیلاتے ہوں، جو بے عدلی کرتے ہوں، جو قرآن و سنت کے خلاف قانون سازی کرتے ہوں، تو اس وقت تو ہم کچھ نہیں کرتے، لیکن دعائیں ہم چاہتے ہیں کہ سارے معاملات دعا سے ہو جائے، کشمیر دعا سے آزاد ہو جائے، افغانستان میں دعا سے امن ہو جائے، پاکستان کے مسائل دعا سے حل ہو جائیں۔ تو ذاتی معاملات میں ہم کوشش بھی کرتے ہیں، دعا بھی کرتے ہیں، لیکن جہاں بات آتی ہے اجتماعی معاملات کی، جہاں مسئلہ آتا ہے قرآن کا اور اللہ کے دین کا، ہم یہ چاہتے ہیں کہ دعا سے مسئلہ حل ہو جائے۔ لیکن نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو یہ پیغام دیا کہ اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے بھی ضروری ہے کہ آپ دعا کے ساتھ ساتھ تدبیر کریں، کوشش کریں، اور پھر دعا کی جائے۔ اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، جنگ کا آغاز ہوا، فرشتوں کا نزول ہوا، قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ واقعات کرو، جبکہ تمہارا رب فرشتوں کو اشارہ کر رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم اہل ایمان کو ثابت قدم رکھو، میں بھی ان کافروں کے دلوں میں روب ڈالے دیتا ہوں، لہٰذا تم ان کی گردنوں پر ضرب اور جوڑ جوڑ پر چوٹ لگاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی پھینکی، اور لوگوں کے ان کو مشرکین مکہ کو وہ نظر نہیں آتی تھی مٹی، اور مٹی کے ذریعے سے وہ ان کے سامنے ایک دھواں سا پھیل گیا، اور ان کو جنگ کرنے میں بڑی مشکلات پیش آئیں۔ ابو جہل کی اکڑ مشہور ہے، ابو جہل جنگ میں آگے آگے تھا، اور اس کو کہا جاتا ہے معاذ اور معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زخمی کیا تھا، اور بعد ازاں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی گردن اڑائی تھی۔ ایمان کے ایسے ایسے تابناک نقوش ملتے ہیں کہ جس کا تذکرہ بھی ہم سنتے رہتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مال غنیمت کے متعلق پوچھتے ہیں، مال غنیمت کا جب مسئلہ آیا تو کہہ دو کہ غنیمت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے، لہٰذا اللہ سے ڈرو۔ مال غنیمت کو ہم تفصیل سے اگلی کلاس میں ڈسکس کریں گے، اور قیدیوں کے فیصلے کو بھی، کہ قیدیوں کے حوالے سے کیا فیصلہ آیا تھا۔ ایمان کے تابناک نقوش کو ہم یہاں پہ ڈسکس کر لیتے ہیں کہ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ اس جنگ کے دوران ہم نے ایسے افراد کو دیکھا کہ جو پہلے ہم نے کبھی انہیں نہیں دیکھا تھا، اور کون تھے وہ؟ ظاہر سی بات ہے قرآن اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ وہ فرشتے تھے، اور اقبال نے کہا تھا کہ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، قطار اندر قطار اب بھی۔ تو فرشتوں سے اللہ تعالیٰ نے، فرشتوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے مدد کی تھی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا اس جنگ میں مشرکین کی طرف سے شریک تھا، اور بعد میں جب وہ مسلمان ہوا تو کہتا ہے کہ ابا جان، غزوہ بدر کے موقع پر ایک لمحہ ایسا آیا تھا کہ میری تلوار تھی اور آپ کی گردن تھی، بس میں نے تلوار اٹھانی تھی اور آپ کی گردن کٹ جانی تھی، لیکن میں نے سوچا کہ میرے باپ ہے، میرے ابا جان ہے، تو لہٰذا میں نے چھوڑ دیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بیٹا، تو نے تو مجھے چھوڑ دیا، لیکن اگر ایسی کوئی اپورچونٹی، ایسا کوئی موقع مجھے ملتا تو میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑتا۔ تو اس طرح کی ایمان کے نقوش ہمارے سامنے آتے ہیں۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ایسا موقع بھی آیا کہ ہم نے تلوار اٹھائی اگلے دشمن کو مارنے کے لیے، لیکن پہلے سے اس کی گردن کٹ جاتی تھی۔ تو فرشتوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اس پوری جنگ میں مدد کی ہے۔ اور آگے ہم انشاءاللہ اگلی کلاس میں قیدیوں کے حوالے سے جو فیصلہ ہوا ہے، اور اس پہ پوری کیلکولیشن میں نے کی ہے، اس کو انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے۔ یہاں میری خواہش تھی، ہم نے ڈسکس بھی کیا تھا آرگنائزر سے، کہ یہ جو دی میسج مووی ہے، اس پہ پاکستانی علماء کرام کی تو بہرحال رائے یہ ہے کہ اس کی اجازت نہیں ہے، لیکن قطر کے علماء کرام اور عرب کے علماء کرام اس بات پر یکسو ہیں، باقاعدہ ان کا فتویٰ بھی لکھا آتا ہے کہ یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر پوری مووی بنی ہے، اس کو دیکھا جا سکتا ہے اگر پازیٹیو سوچ کے ساتھ اس کو سمجھنے کے لیے، اس پورے واقعات کو دیکھنے کے لیے۔ تو پوری مووی میں عموماً ریکمنڈ نہیں کرتا، لیکن جو چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ جو سیرت کے اتھینٹک کتابوں سے مل رہی ہیں، تو اس کو کلپ میں عموماً شیئر کر لیتا ہوں۔ تو فتویٰ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ غزوہ بدر کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کو ویژولائز کر کے دیکھیں، تاکہ آپ کو کلیئرٹی ہو کہ اس غزوے میں کیا کیا اہم جو واقعات تھے، خاص کر جو ابو حذیفہ اور حکیم بن حزام والے معاملات ہیں، اس کو شو کیا جائے۔ تو یہاں پہ میں کلپ دکھاؤں گا، میں نے فتوی آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں،
تو اس میں آپ کو مکمل آزادی ہے، جو کلاس لیو کرنا چاہے۔ ویسے ہمارا ٹائم ہو گیا ہے۔ آج بھی میں ایک جگہ میں نے اسی پہ لیکچر دیا تھا، تو ہم نے کلپ شیئر کیا ہے۔ تو گنجائش ہے، علماء کرام کی ایک رائے ہے، تو اس رائے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم یہ کلپ دکھاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی آج کلاس ختم ہو جائے گی۔ اور اس سے یعنی پہلے بھی جو لیو کرنا چاہے لیو کر سکتا ہے، کیونکہ ویسے بھی ہمارا وقت ہو گیا ہے۔ ساتھ ساتھ میں کچھ چیزیں انسٹرکشن بھی دوں گا کہ اصل میں یہ جو سیرت کی کتابوں سے ہمیں ملتے ہیں واقعات، وہ ہمیں کیا ملتے ہیں۔ یہ جیسے ہے کہ خباب بن منظر نے جو آئیڈیا دیا تھا کہ ان کے کنویں ہم پاٹ دیں گے، یعنی ان کے چشمے، ان کو پانی نہیں مل سکے گا، اب آپ وہی کیفیت دیکھیں۔ جی اسکرین شیئر نہیں ہو رہی میرا خیال ہے، اچھا ساؤنڈ بھی نہیں تھا۔ جی سوری، میرا خیال ہے وہ مسئلہ تھا۔ جی اب اپنی قطاروں میں واپس جاؤ، پیچھے ہٹو، پیچھے پیچھے۔ جیسے ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ خباب بن منظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تجویز دی تھی۔ یہ کنویں تو محمد نے بند کر دیے، اب ہمیں بدر کے بڑے کنویں کے لیے بھی لڑنا ہوگا جہاں وہ قابض ہے۔ یہ بات ہے تو ہم لڑیں گے۔ اور مسلمانوں نے ان کے چشمے بند کر دیے تھے، اور وہاں خود اپنے چشموں سے پانی پیتے رہے تھے جنگ کے دوران بھی، تو اس کا فائدہ ہوا تھا، یہ اچھی تجویز تھی ان کی۔ بھائیو، کنویں پر ہمارا قبضہ ہے، ہم اللہ اور اس کے رسول کے نام پہ کھڑے ہیں، ہم انتظار کریں گے۔ یہ ابو جہل کو دکھایا گیا ہے۔ اپنے بہادروں کو بھیجو۔ کون ہو تم؟ اپنے بڑوں کو بھیجو جو ہمارے مرتبے کے ہوں۔ پلٹو۔ میرا بھائی شیبہ، میرا بیٹا ولید، اور میں خود۔ رک جاؤ۔ اب یہ دیکھیں یہاں پر یہ اس کا اپنا بیٹا عتبہ کا، ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو دکھایا گیا یہ، تو وہ آگے بڑھے اپنے باپ سے مقابلہ کرنے کے لیے، لیکن ان کو روکا ہوئی تھی، اور اس میں کس طرح اس کو فدیہ دے کے چھوڑا گیا تھا کچھ لوگوں کو، کچھ لوگوں نے پڑھایا لکھایا تھا، تو ساری تفصیل انشاءاللہ ہم
اگلی کلاس میں ڈسکس کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔